اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید النساء حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 5 سال قبل 20 جمادی الثانی کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ اس وقت حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 35 سال تھی اور یہ وہ وقت تھا جب خانہ کعبہ کی تعمیر نو ہو رہی تھی اور حجر اسود کا معاملہ پیش آ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے کو اپنی کمال ذہانت، بصیرت اور حکمت عملی سے اتنے آسان طریقے سے حل فرمایا کہ جنگ کا خطرہ ٹل گیا۔ اس واقعے سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کام و مرتبے کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنی بابرکت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے مبارک موقع پر قریش بہت بڑی لڑائی سے بچ گئے۔ شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد نے جہالت اور فرسودہ روایات کی تاریخی کو تنویر سے بدل دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی فاطمہ ہے۔ فاطمہ کا مطلب ہے نار جہنم سے بچانے والی۔ سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے القابات ہیں۔ تمام القابات کسی نہ کسی واقعے سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کا مطلب بھی بہت شاندار ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات میں سے سب سے زیادہ مشہور و معروف یہ ہے: زہرا کلی، یعنی جنت کی کلی، بطول اللہ کی سچی اور بے لوث بندی، اللہ کی راہ میں دنیا سے قطع تعلق کرنے والی، سید النساء العالمین، سارے جہانوں کی عورتوں کی سردار، سیرت النساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار، باعزت الرسول، جگر گوشہ رسول، باعزت النبویہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر، راضی اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر راضی ہونے والی، مرضی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی پر چلنے والی، طاہرہ پاک باز خاتون، مطہرہ پاک صاف خاتون، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راحت پر لاکھوں سلام، جن کی طہارت و پاکیزگی کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ ان کی عظمت اور رفعت و توصیف کو الفاظ کا جامہ پہنانا بہت مشکل ہے۔ شاعر میر انیس نے کہا، کیا خوب کہا ہے: کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کا دم کرو، تب فاطمہ کی عصمت و غفرت رقم کرو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے چھوٹی صاحبزادی ہونے کے باعث بچپن ہی سے والد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاڈلی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو وہیں قریش، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق امین کے لقب سے جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بن گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ممکن اعذار آسانی سے حق گوئی سے روکنے کی کوشش کی۔ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 5 سال تھی، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سے ہوش سنبھالا تب ہی سے سخت ترین حالات کا سامنا کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن کھیل کود کی بجائے قریش مکہ کے ستم ظریفیاں دیکھتے اور برداشت کرتے گزرا، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ بعثت کے ابتدائی زمانے میں ایک دن ابو جہل نے حضرت سید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بات پر تھپڑ مار دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی ہوئی اپنے والد محترم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور ابو جہل کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی جاؤ اور ابو سفیان کو ابو جہل کی اس حرکت سے آگاہ کرو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کے پاس گئی اور سارے واقعہ سنایا۔ ابو سفیان نے سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جس طرح اس نے تمہارے چہرے پر تھپڑ مارا ہے، تم بھی اس کے منہ پر تھپڑ مارو۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کے منہ پر تھپڑ مارا
اور پھر گھر جا کر یہ بات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، الہی ابو سفیان کے اس سلوک کو نہ بھولنا۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے کی گئی اس دعا کا ہی نتیجہ تھا کہ ابو سفیان اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمسنی میں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ معلیٰ کے قریب نماز ادا کر رہے تھے۔ ابو جہل کے کہنے پر عقبہ بن ابی معیط نے اونٹ کی اوجڑی لا کر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان ڈال دی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی یہ منظر دیکھ کر ہنستے ہنستے ایک دوسرے پر گرتے تھے۔ جو ہی یہ خبر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چینی کے عالم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور غلاظت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحدانیت کا نعرہ بلند کرتے چلے گئے تو کفار مکہ کے رویے سخت سے سخت تر اور مظالم روز بروز بڑھتے چلے گئے۔ یہ فطری عمل ہے کہ بچے ایسے کشیدہ کا گہرا اثر لیتے ہیں، لیکن ان سب حالات کے باوجود سید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بندھائی، کبھی اپنے والد گرامی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عظیم مشن سے ہٹنے کی ضد نہیں کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے نہایت ذہین و فطین اور تنہائی پسند طبیعت کی مالک تھی۔ وقتاً فوقتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسے سوالات پوچھتی تھی جن سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت، فطانت اور اللہ کی طرف رغبت کا اظہار ہوتا تھا۔ ایک روز سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بڑی معصومیت سے اپنے والد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں کیا اسے دیکھ بھی سکتے ہیں؟ یعنی اپنے رب کی معرفت کی جستجو بچپن ہی سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رگوں میں رچی بسی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات اور اللہ کی محبوب ترین ہستی ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین ہستی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خوشنودی رضا اور ناراضی کو اپنی پیاری بیٹی کی خوشنودی رضا اور ناراضی سے مشروط کر دیا اور فرمایا، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک جب 15 سال کی ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور علیہ والسلام کا اپنی شہزادی کی تربیت خالص درویشانہ اور فقیرانہ ماحول میں فرمائی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ فقر کی تمام منازل ابتدائی عمر ہی میں طے فرما چکی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھاتے تو اس کو یاد رکھتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت کو انتہائی غور سے دیکھتی تھی اور اپنے آئینہ قلب پر منعکس کرتی چلی جاتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چال ڈھال میں بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، میں نے اٹھنے بیٹھنے اور عبادات و اطوار میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ نہیں دیکھا۔ حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روایت کرتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع تھی اور کوئی ایک بھی ہم میں سے غیر حاضر نہ تھی۔ اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لائیں تو اللہ کی قسم اس کا چلنا حضور علیہ والسلام کے چلنے سے بھی ذرا بھر مختلف نہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور اہل خانہ میں سے کوئی نہیں گیا۔ پھر کچھ عرصہ بعد اللہ کے حکم سے اہل خانہ کو بھی مدینہ منورہ بلوا لیا تو ہجری میں حضور علیہ والسلام نے اپنی پیاری اور لاڈلی صاحبزادی کا نکاح اللہ کے حکم سے علی اکرم اللہ وجہ سے فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کروں۔ سید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر و رضا کا پیکر تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالی طور پر اپنے اتنے مستحکم نہ تھے، مگر سرور کائنات کے لخت جگر سید النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی شکوہ کا ایک حرف بھی اپنی زبان سے نہ نکالا۔ گھر کی کام کاج آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے دستہ مبارک سے سر انجام دیتی تھی۔ اس کے باوجود کبھی بھی خدا کی ذات اور اس کے ذکر سے غافل نہیں ہوتی تھی۔ کام کاج کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضا پر راضی رہتی تھی۔ حضرت علی اکرم اللہ وجہ کا بیان ہے، میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا تھا کہ خانہ بھی پکار رہی ہے اور خدا کا ذکر بھی ساتھ ساتھ کرتی جا رہی ہے، چکی بھی پیس رہی ہے اور لبوں پہ آیات قرآنی کا ورد بھی ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے اپنی ماں کو شام سے صبح تک عبادت کرتے اور خدا کی حضور گریاں وزاری کرتے دیکھا، لیکن انہوں نے اپنی دعاؤں میں اپنے لیے کبھی کوئی درخواست نہ کی۔ انہوں نے صبر و رضا کی تربیت گاہ میں اپنی پرورش پائی۔ جب کہ وہ چکی چلا رہی ہوتی تو ان کے لبوں پر قرآن کی تلاوت ہوتی۔ ابن عباس حضور علیہ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ 4 خواتین اپنے زمانے میں کی دنیا کی سردار ہیں: مریم علیہ بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، اور ان کے درمیان سب سے زیادہ افضل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بلایا اور ان سب کو کملی میں لے کر خدا تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی، یا اللہ میرے اہل بیت ہیں اور تو ان سے ہر آلودگی کو دور کر کے خوب پاکیزہ فرماتے۔ حضور علیہ والسلام کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر پیار اور محبت تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تشریف لے جاتے، سب سے آخر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات فرماتے۔ جب سفر سے واپس لاتے تو بھی سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات فرماتے۔ مستدرک علی الصحیحین میں امام حاکم نیشا پوری نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض و موت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بیٹی کیا تم خوش نہیں کہ تم امت اسلام اور تمام عالم کی عورتوں کی سردار ہو؟ یہ حدیث مسلم بخاری نے بھی نقل کی ہے۔